السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی رائٹر زینب راجپوت، اور آج حاضر ہوں الفتیش ناول جنون عشق سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 49 کے ساتھ۔ از قلم زینب راجپوت۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کروں، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ آپ سب کے بہت سے میسیجز ملے ہیں مجھے کہ ناول کی ایپی بہت لیٹ ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی رمضان المبارک ہے اور اس میں بہت کم وقت نکال پاتے ہیں ہم لکھنے کے لیے، مگر میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد ایپیسوڈ دے سکوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو چلیں بنا وقت کو ضائع کیے میں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ چھوڑو مجھے تیمور، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیمور کے کندھے پر موجود وہ مسلسل اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی تیمور کا خون کر دیتی۔ لو چھوڑ دیا، تیمور نے اندر جاتے اسے بیڈ پر پھینکتے کہا تھا۔ میرب گرتی اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھامے جٹ سے سیدھی ہوئی، جبکہ تیمور اسے نظر انداز کیے دروازے کی جانب بڑھا اور پھر شرٹ اتارتے وہ فرش پر پھینکتے دوبارہ سے بیڈ کی جانب آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تیمور کو اپنی جانب آتا دیکھ میرب جو اٹھی ترچھی بیٹھی تھی جٹ سے پیچھے ہوتے وہ ہذیانی سی ہوتے چلانے لگی۔ اپنی واچ اتارتے تیمور نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اندھی ہو کیا میر؟ کم دکھائی دیتا ہے؟ یار واچ اتار رہا ہوں۔ ایک بات، شور مت مچاؤ، کیا سوچیں گے سب کہ شادی کی پہلی رات تیمور نے ایسا کیا ظلم کر دیا کہ میرب کی چیخیں باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ حادثہ بے باکی سے ہنستے گھڑی اتارتے میز پر رکھتے بولا تھا۔ میرب اس کے بے باک جملے کو سنتے سن سی ہو گئی۔ وہ لب بھینچتی خود کو بچانے کا کوئی طریقہ سوچنے لگی جو کہ فی الحال ناممکن تھا۔ میں بتا رہی ہوں تیمور، میرے نزدیک مت آنا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ میرب نے ڈرتے اس کے چوڑے سینے اور پھر پھولے مسلس کو دیکھتے لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کیے کہا تو تیمور سنتے آئی بروز جھکاتے آگے بڑھا۔ میر جانا، ایسے کیسے چلے گا؟ یوں بچوں کی طرح رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بی بریو، اب تم مسز تیمور شیرازی ہو۔ وہ بیڈ پر ٹانگ رکھے میرب کے سہمی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے بولا تھا۔ تو میرب نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ جانتی ہو، آج کا دن میری لائف کا سب سے بیسٹ دن ہے۔ تیمور مسکراتے اس سے پاس بیٹھتے بولا تو میرب جھٹ سے پاؤں نیچے کیے بھاگنے لگی، مگر تیمور نے اسے کلائی سے دبوچتے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ چیختی اس کے کھینچنے پر ایک دم سے تیمور کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ میرب حواس باختہ سی تیمور کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں حدرجہ سرخ تھیں، جو بغور میرب کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ تیمور نے ہاتھ میرب کی کمر کے گرد سختی سے حائل کیے، اسے جھٹکے سے اپنے نیچے گرائے، اس پہ سایہ سا کیا۔ میرب کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ خوفزدہ سی نم آنکھوں سے میرب کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے میرب کے بالوں کو کھولتا اب اپنی ناک کے قریب کیے ان کی خوشبو کو خود میں انڈیل رہا تھا۔ میرب کا سارا وجود پوری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ وہ جھپٹتی اپنے آپ کو تیمور کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر تیمور نے مسکراتے اپنی دونوں ٹانگیں میرب کی ٹانگوں میں الجھائے اسے بالکل بے بس کر دیا۔ تم ایک نمبر کے۔ تیمور جو مدہوش تھا میرب کی گردن سے بال ہٹائے اپنے ہونٹوں سے میرب کی گردن کو چوم رہا تھا۔ میرب نے غصے سے اپنی پوری قوت لگائے اسے سینے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کرنا چاہا۔ جانتا ہوں ایک نمبر کا گھٹیا، کمینہ اور بے شرم انسان ہوں۔ یہ ڈائلاگ کافی پرانا ہو چکا ہے جانا، کچھ نیا بولو۔ اگر نہیں ہے کچھ بولنے کو تو مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ میں ایک ایک لمحہ جینا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو کو خود میں اتارنا چاہتا ہوں، تمہاری قربت کے نشے میں بہک جانا چاہتا ہوں۔ میرب کے کان میں سرگوشی کرتے تیمور نے ہونٹ میرب کے کان کے لو پر رکھے تو میرب جی جان سے لرزی۔ تیمور کے ہونٹ اپنی آنکھوں پر محسوس کیے میرب نے آنکھیں مضبوطی سے میچی تھیں۔ اس کا سانس بھاری ہو رہا تھا، وجود بالکل سن سا پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی تیزی سے دھڑکتی دھڑکنیں تیمور کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے کے ملگوجے سے اندھیرے میں وہ بیڈ پر اس وقت کسی چڑیا کی مانند تیمور شیرازی کے مضبوط حصار میں تھی، جس کی ہر مزاحمت وہ بآسانی سے توڑ چکا تھا۔ اپنی تھوڑی پر تیمور شیرازی کے دہکتے ہونٹوں کا لمس
محسوس کیے میرب کی ہچکی سی بندی، آنکھیں روانی سے بہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ہر کوشش بیکار تھی۔ آج وہ خود کو کسی بھی طور تیمور شیرازی سے بچا نہیں سکتی تھی۔ تیمور نے کھینچتے خود پر کمفرٹر اوڑھا اور بے حد نرمی سے میرب کے بھڑبڑاتے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے وہ پیچھے ہوتے میرب کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھے گیا۔ میرب نے گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اپنے دہکتے ہونٹ میرب کی پیشانی پر ثبت کیے تھے۔ میرب نے ڈرتے خوف سے اپنے نچلے لب کو داندوں تلے دبایا۔ ڈونٹ وری جانے تیمور، تم چاہت ہو تیمور شیرازی کی رضا کے بنا کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، مگر تمہیں چھونے محسوس کرنے سے تم خود بھی نہیں روک سکتی مجھے۔ وہ مسکراتے میرب کی بند پلکوں پر ہلکی سی پھونک مارتے ہنستے اس کے چہرے پر اپنی جسارتوں کی بکھری سرخی دیکھنے لگا۔ میرب نے جھٹ سے آنکھیں کھولے خود پر سایہ بنے تیمور شیرازی کو دیکھا۔ تم تب تک سیف ہو جب تک تم اس گھر کی چار دیواری کے اندر میرے نام سے میرے کمرے میں ہو۔ میں تب تک تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے قبول نہیں کرو گی۔ وہ ہنستے ہوئے میرب کی بے یقینی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ چھوٹی موٹی جسارتیں کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تم کمرے میں چاہو جیسے مرضی رہو، مگر کمرے سے باہر سب کے سامنے تمہیں ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے خلاف جانے کا سوچنا بھی بات، کیونکہ اگر میرا دماغ گھوم گیا تو پھر میں کیا کروں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری میر جانا کو میری وجہ سے کوئی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، تو جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا۔ میرب کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ میرب تو جیسے کہ لمحوں تک تیمور شیرازی کو دیکھے گئی، جو اب روح پھیرے بیڈ کے آخری کنارے پر لیٹ چکا تھا۔ میرب کے لیے یقین کر پانا ناممکن تھا کہ آخر یہ وہی تیمور شیرازی تھا جو تھوڑی دیر پہلے اپنی شدتوں سے اس کا سانس روکے ہوئے تھا، اور اب کیسے روح پھیرے لیٹا تھا۔ مگر جو بھی تھا وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔ بیڈ سے اٹھنے کی کوشش بھی کی تو ساری رات میرے تنگ حصار میں گزارنی پڑے گی، اور یقین جانو میں اتنا شریف نہیں ہوں کہ میری بیوی میرے پاس ہو اور میرے ہونٹ میرے قابو میں رہیں۔ باقی تم سمجھدار ہو۔ وہ یوں ہی کروٹ کے بل لیٹے بولا تھا۔ میرب نے جھٹ سے اپنا پاؤں فرش سے اٹھائے کمفرٹر میں کیا اور پھر جلدی سے دوسری جانب کروٹ لیے وہ سونے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ یہ کس کا گھر ہے کڈنیپر؟ روز نے گھومتے اس گھر کو دیکھتے اشتیاق سے پوچھا تو انزک نے گردن گھمائے مڑتے روز کو دیکھ اپنے ساتھ لگایا۔ یہ میرا گھر ہے، مطلب ہمارا گھر۔ وہ جھکتے مسکراتے روز کے چہرے پر آتے گولڈن بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے محبت سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی روز کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ نظریں چرائے آگے پیچھے دیکھنے لگی، جبکہ اس کا یوں شرمانا انزک کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ اندر چلیں، وہ اسے ساتھ لگائے محبت سے بولا تو روز نے گردن ہاں میں ہلائی۔ کڈنیپر، تمہاری ماما کو کیا ہوا ہے؟ وہ اندر آئے تو انزک اسے صوفے پر بٹھائے کچن کی جانب بڑھا تھا۔ میرب کے سوال پر وہ رخ پھیرتا سرد سانس فضا کے سپرد کیے اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرنے لگا۔ بیمار ہو گئی ہیں، تم دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ چلتا روز کے قریب جاتے بولا اور روز کے لمحوں تک اسے دیکھے گئی، جس کی آنکھوں میں نمی واضح جھلک رہی تھی۔ تم رو مت کڈنیپر، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے پیچھے چلتی وہ پریشانی سے بولی تو انزک نے مڑتے اس چھوٹی سی لڑکی کو بغور دیکھا، جو اس وقت شار سی سکرٹ اور پاجامے میں ملبوس سرخ و سفید رنگت کے ساتھ کھلے کندھوں تک جاتے گولڈن بال جو اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے۔ دوپٹہ وہ باہر صوفے پر ہی پھینک چکی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود بھی ٹانگیں پھیلائے عجیب سے طریقے سے چل رہی تھی۔ ان کپڑوں میں چلنا اس کے لیے محال تھا۔ انزک مڑتے اس کے قریب گیا اور پھر جھکتے اسے باہوں میں اٹھائے وہ کچن کی جانب بڑھا۔ میں رو نہیں رہا، بس اداس ہوں۔ نرمی سے اسے کاؤنٹر پر ایک جانب بٹھائے وہ اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے گہری نظروں سے روز کے چہرے کو دیکھتے بولا، اچھا تم کیا کرنے والے ہو؟ انزک کی نظروں کو اپنے چہرے پر ٹکا پاتے وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، بھوک لگی ہے؟ انزک نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ روز نے گردن ہاں میں ہلائی۔ تو تھوڑا سا ویٹ کرو، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کچھ مزیدار کھلاتا ہوں۔
انزک نے جھکتے روز کے گال پر لب رکھتے کہا اور پیچھے ہوتے وہ شیلف سے سامان نکالنے لگا۔ روز نے بے ساختہ ہی اپنے ہاتھ سے گال کو چھوا، عجیب سا احساس تھا جو اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ وہ شروع دن سے ہی اکیلی رہتی تھی، ہر 2 ماہ بعد اس کے دوست بدل دیے جاتے تھے اور یہ سب کچھ HAR کیا کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روز کی دوستی کسی سے بھی اتنی گہری ہو۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی تھی۔ شاندار محل نما گھر میں صرف ایک وہی تھی جو خاموش دیواروں کے ساتھ باتیں کرتی اپنی تنہائی پر بھی کبھی کبھار خود کو نوچتی تھی۔ HAR ہر بار اسے ساتھ لے جانے کا وعدہ کیے پھر سے جھوٹ بولتا واپس چلا جاتا تھا۔ ویسے بھی وہ سال میں ایک بار صرف چند دنوں کے لیے آتا تھا اور یہ چند دن بھی روز کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوتے تھے۔ وہ راتوں کو جاگ کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھتی اسے دیکھا کرتی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ سے تاریک پڑے در و دیوار بھی جیسے خوش ہوتے تھے، مگر یہ خوشی صرف چند دنوں کی ہوتی تھی۔ وہ ہر بار بھائی کے جانے کے بعد روتی تھی، راتوں گھر سے باہر گزارتی تھی۔ HAR سے ناراضگی جتاتے وہ لڑکوں سے دوستی کرنے لگ گئی کہ شاید وہ ڈرتا سے ساتھ لے جائے، لیکن وہ فون میں سے وارن کر دے لڑکوں سے دور رہنے کی ہدایت کرتے کال کاٹ دیا کرتا تھا۔ کیا ہوا روز؟ اسے کھویا دیکھ انزک چلتے اس کے قریب آیا تو روز نے نم آنکھوں کو جھپکتے سر نفی میں ہلایا۔ انزک محسوس کر چکا تھا مگر فی الوقت وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب بھی وہ مسکراتا روز کو نینا، اینا اور علایا کے بابت بتانے ساتھ ساتھ اپنا کام کرنے لگا۔ بھائی مجھے نہیں کٹوانے پلیز، اینا منت کرتی نگاہوں سے ایل کی جانب دیکھتے بولی، جو ہاتھ میں کینچی لیے اس کے سر پر کھڑا تھا، جبکہ پیچھے ہی اس کے قریب کھڑے سلیمان شاہ مسکراتے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ اینا 2 دن سے ایل اور سلیمان شاہ کے ساتھ تھی۔ ان 2 دنوں میں ایل نے کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کا خیال رکھا تھا، اس کا ہر لاڈ باہوشی اٹھایا تھا۔ وہ رات ایل کے کمرے میں سوتی تھی، جبکہ ایل روز رات اس کے بالوں میں مالش کرتے اپنی گود میں اس کا سر رکھتے اسے سلاتا تھا، مگر ان 2 دنوں سے وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ وہ اینا کے سونے کے بعد بھی اس کے قریب بیٹھا بس اسے دیکھا کرتا تھا، جیسے رب نے کسی نیکی کے صلے میں ایل کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا۔ سلیمان شاہ تو ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھتے ہی جیسے جی اٹھتے تھے۔ ایل کی کھلکھلاہٹ جو وہ اتنے سالوں سے مس کر رہے تھے، اینا کی وجہ سے وہ مسکراتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں میں وہ خود بھی حصہ دیتے بھرپور کوشش کرتا تھا اسے خوش رکھنے کی۔ اینا روز صبح اس کے بال سنوارتی تھی، بقول اس کے یہ بال اس کے بھائی کا حسن تھا۔ ایل کئی بار اس کی بات پر مسکراتا سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ اس کی دنیا ان 48 گھنٹوں میں اینا کے گرد مقید ہو چکی تھی۔ لیلا سے اس کا کوئی بھی رابطہ نہیں تھا، مگر وہ اپنی سن شائن کو نہیں بھولا تھا۔ وہ بس اس وقت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ حور کے ساتھ ساتھ اینا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اپنی دنیا میں سب سے دور۔ بھائی پلیز نہ کاٹیں، ایسے ہی پیارے ہیں۔ ایل کے ہاتھ کو تھامتے وہ منت کرنے لگی، جو اس کے بال برابر کیے بیبی کٹ کرنے لگا تھا۔ ڈونٹ وری گڑیا، میں بہت اچھے سے کاٹتا ہوں، اپنے بال بھی میں خود بھی برابر کرتا ہوں۔ بھائی نہیں، وہ بات نہیں، اینا نے جلدی سے کہا تھا۔ وہ یہ کہہ نہ سکی کہ اگر اس کے بال کاٹنے کی بھنک بھی وہم کاظمی کو بڑھی تو وہ اس کا پور کو اذیت میں مبتلا کر دے گا۔ وہ نہیں بتا سکی کہ دنیا کے سامنے شریف دکھنے والا وہ شخص کس قدر پاگل تھا۔ اینا کے معاملے میں تو وہ اپنے دل کی بھی نہیں سنا کرتا تھا۔ بیٹا میں اپنی گڑیا کو بالکل گڑیا بنانا چاہتا ہوں، صرف تھوڑے سے کٹ کروں گا، ایل نے محبت سے کہا اور پھر بہت ہی ماہرانہ انداز میں اینا کے سنہری بالوں کو کاٹتے وہ برش سے برابر کرتے اسے دیکھنے لگا۔ اینا نے ڈرتی آنکھیں کھولی تو پہلی نظر اپنے کٹے ہوئے بالوں پر پڑی۔ وہ تھوک نگلتے ایل کو دیکھے گئی، جو مبہوت سی نظروں سے اینا کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کلر کی گھٹنوں تک جاتی اسکرٹ، جس کے گلے پر سرخ اونی کپڑے سے نفاست سے کڑھائی کی گئی تھی، دونوں جانب کندھوں پر بکھرے سنہری زلفیں، گرے کانچ سی گہری آنکھوں میں بے چینی لیے پھولے پھولے گلابی گال، باریک خوبصورت سرخ ہونٹ، چھوٹی سی تیکھی ناک جو سرخ ہو رہی تھی، اوپر سے ماتھے پر بکھرے سنہری بال۔ وہ بہت کر دینے کی حد تک حسین تھی۔ ایل کئی لمحوں تک ساکت سا اپنی گڑیا کو دیکھتا رہا۔
جو حسن کا پیکر بنے آنکھیں گھمائے کبھی سلیمان شاہ تو کبھی ایل کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مت کاٹے، اور رونے کی سی ہو گئی تھی۔ ایل اور سلیمان شاہ کی خاموشی سے اسے لگا کہ بال بہت برے کٹے ہوں جیسے، یا پیٹ اسے سوٹ نہیں کیے۔ اوپر سے ویام کا خوف، پل بھر میں اس کی گرے آنکھیں جھلک پڑیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی حرکت کا علم ویام کو ہو چکا ہوگا۔ اگر وہ 2 دنوں سے خاموش تھا تو مطلب وہ سخت ناراض تھا، یا پھر وہ کچھ بڑا کرنے والا تھا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ ایل نے بے ساختہ ہی اسے سینے میں بھیجا، اور پھر مسکراتے اپنے ڈیڈ کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ میری باربی ڈول بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ بال، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ ایل نے مسکراتے اینا کی پیشانی پر لب رکھتے کہا تو اینا نے ہچکی دبائے سر اس کے سینے میں چھپایا۔ آپ نہیں مل سکتے حور سے، وریام نے پیچھے سے آتے وریام کو دیکھتے اٹل لہجے میں کہا تو وریام نے مڑتے دانت پیستے اسے گھورا۔ کیوں نہیں مل سکتا میں اپنی بیٹی سے؟ وہ میری بیٹی ہے، اس سے ملنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وریام نے جبڑے بھیجتے وریام کو دیکھا اور پھر غصے سے زوردار لات بند دروازے کو رسید کی، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوا تھا۔ کوشش کر لیں آپ مسٹر کاظمی، یہ آپ کا نہیں میرے کمرے کا دروازہ ہے، وریام نے دیوار سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے کہا تو وریام کی نظریں اس کے گالوں پر نمودار ہوتے قاتل ڈمپل پر پڑی۔ یہ مت بھولو کہ یہ میرا گھر ہے اور حور میری بیٹی ہے، اس کا باپ میں ہوں، وریام نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ وریام سنتے سر ہلا گیا، اور پھر کھول لیں دروازہ اور مل لیں اپنی بیٹی سے۔ وہ مسکراتا وریام کاظمی کو زہر لگا تھا۔ دروازہ کھول دو وریام، وہ ہارتی مٹھیاں بھیجتے بولا تو وریام کا کہکا گونجا تھا۔ زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کچھ ہے میرے پاس، بہت خاص، مگر وہ تمہیں تبھی ملے گا جب تم میری بیٹی سے مجھے ملنے دو گے۔ اب کی بار وریام نے اپنی بھوری آنکھوں میں ایک الگ سی شیطانی چمک لیے گردن اکڑائے کہا، میں جانتا ہوں مسٹر بھورے کاظمی، اور یہ رہی وہ چیز۔ اپنی بھوری آنکھوں کو وریام کی آنکھوں میں گاڑتے وہ شاطرانہ مسکراتا پیپرز اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولا۔ یہ وریام نے حیرت سے اپنے میسنے بیٹے کو دیکھا جو اب وریام کی حالت سے لطف اٹھاتا مسرور سا تھا۔ یہ میری این کے ڈیڈ نے بھیجے ہیں ڈائیورس پیپرز، جن پر میری جان کے سائن بھی ہیں مگر نقلی۔ وہ لہراتے کاغذ وریام کے سامنے کرتی بولا، جو سن سا ہو گیا، کیا سچ میں وہ کوئی عام سا شخص تھا؟ اور ابھی میں اپنی این کے پاس جا رہا ہوں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے۔ وہ جھکتے وریام کے رازدارانہ انداز میں بتاتے، اس کے دیکھنے پر بے باکی سے آنکھ دبا گیا۔ وریام نے سرخ چہرے سے مٹھیاں بھیجتے اپنے آپ پر ضبط کیا، وگرنہ دل تو اپنے بگڑے بدتمیز بیٹے کو دو لگانے کا چاہ رہا تھا۔ دنیا سے شریف کہتی تھی، مگر وہ کس قدر شریف تھا یہ بات علایا اذلان، انجک اور وریام کاظمی ہی جانتے تھے۔ اور ہاں، اگر دروازہ کھل گیا تو پرنسی سے مل لیجیے گا، دراصل شام ہونے والی ہے اور مجھے ابھی بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ وریام کے کندھے سے مصنوعی دھول اڑاتا اسے مکمل آگ لگاتے ہنستا مغرور چال چلتے وریام کی آنکھوں سے اجل ہوا تھا۔ اپنے نام کی چیخ سنتے وریام نے مسکراتے اپنی ہیوی بائک کو فل سپیڈ سے سٹارٹ کرتے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی، اور پھر تیزی سے ہوا سے باتیں کرتی سپیڈ سے وہاں سے نکلا۔ انکل کیا ہوا ہے پھپھو کو؟ حیا اور امن جو بھاگتے ہاسپٹل پہنچے تھے، حیا نے اشر کو دیکھتے بھاگتے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ اشر چونکتے حیا کو دیکھے گیا، حیا کی موجودگی حیران کن تھی اس کے لیے، مگر جوں ہی نظریں امن پر پڑیں اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تھے، آنکھیں سخت چٹان جیسی ہر جذبے سے آ رہی تھیں۔ کیوں، کیا لینے آئے ہو تم دونوں؟ کوئی رشتہ نہیں تمہارا مجھ سے اور میری بیوی سے، دور رہو ہم سے، اشر نے امن کو دیکھتے بے مہری سے کہا، تو حیا نے ڈرتے امن کو دیکھا جو گردن جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ امن نے اشر کی بات کو اگنور کرتے آگے بڑھا تھا، اسے بازو سے دبوچتے اشر گھرایا، مگر امن نے لمبا سانس لیتے اشر کے ہاتھ کو جھٹکا۔ آپ سے نہیں اپنی ماں سے ملنے آیا ہوں، آپ تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے میری ماں سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کا لہجہ اٹل چٹانوں جیسا سخت تھا، جیسے وہ اپنی بات پوری کرنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔
اشرلہ بھیجتے رہ گیا جبکہ امن اسے اگنور کیے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی رمشا کا بے ہوش کمزور وجود اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ امن کے قدم جیسے بے جان سے ہو گئے تھے، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بمشکل سے آگے بڑھ رہا تھا، اپنا ایک ایک قدم اسے من کا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ نرس جو انہماک سے اپنا کام کر رہی تھی، اس نے چونکتے اس جوان مرد کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی تو قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ امن چلتا رمشا کے قریب تر ہوا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے بے جان ہاتھوں کو تھاما۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں سینے میں الجھ رہی تھیں اور آنسو ایسے تھے جیسے صدیوں سے بہنے کو بےتاب ہوں۔ نرس گھبراتے ہوئے باہر کو نکلی جبکہ امن اپنی ماما کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے جھکتے اپنے ہونٹ رمشا کے پیشانی پر سخت کر گیا۔ رمشا کی پلکوں میں لرزش ہوئی، امن کی خوشبو کو اپنے اطراف میں بکھرتا محسوس کرتی وہ جیسے بے قرار ہوئی تھی۔ امن نے مضبوطی سے اپنے انابی ہونٹوں کو سختی سے دانتوں تلے دبایا۔